الصلاة خير من النوم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آخر کار شہاب بھائی تقریباً 113 دنوں کی مسافت کے بعد واگھا بارڈر پر پہنچ گئے۔ جہاں شہاب بھائی کو پاکستان داخل ہونے کی خوشی تھی، وہیں انہیں انڈیا چھوڑنے کا غم بھی تھا۔ ان کے ساتھی اب ان سے الگ ہو چکے تھے۔ انڈیا کے لوگوں کی ایک بڑی تعداد واگھا بارڈر پر صرف شہاب بھائی کو رخصت کرنے آئی تھی، جبکہ شہاب بھائی واگھا بارڈر کی جانب بڑھتے جا رہے تھے۔ تب مسلمان ہندوؤں نے بھی دعائیں دے کر رخصت کیا تھا۔ سب کی آنکھیں اشکبار تھی کہ ایک عظیم اور ایک اللہ کا نیک بندہ ان کے ملک سے دوسرے ملک میں داخل ہو رہا ہے۔ وہیں پر کچھ لوگ خوش بھی تھے کہ شہاب بھائی نے اپنا اب تک سفر خیر و عافیت سے طے کر دیا تھا۔ کیرل سے واگھا بارڈر تک کا یہ سفر پیدل طے کیا تھا۔ راستے میں انہیں بہت سی ساتھی ملے تھے، لیکن وہ سب اب یہی رہنے والے تھے۔ جہاں انڈیا کے لوگ شہاب بھائی کو رخصت کر رہے تھے، وہیں پاکستانی عوام ان کے دل و جان سے استقبال کے لیے تیار کھڑی تھی۔ پورے لاہور میں ان کے استقبال کی تیاریاں جاری تھی۔ واگھا بارڈر پر پاکستانی فوج نے سب سے پہلے شہاب کا استقبال کیا۔ انہیں پھولوں کے ہار پہنائے گئے، انہیں گلے لگایا گیا۔ وہیں دوسری طرف ملک کے بڑے بڑے علماء اور سیاستدان بھی ان کے استقبال کے لیے تیار کھڑے تھے۔ شہاب بھائی کو آدھا گھنٹہ وہیں پر لگ گیا۔ لوگ ان کے ساتھی بننے کو بےتاب ہو رہے تھے۔ وہ سب شہاب بھائی سے عقیدت اور محبت رکھتے تھے اور چاہتے تھے کہ وہ پاکستان میں شہاب بھائی کے ساتھ ان کے ساتھی بن کر ان کے ساتھ سفر کریں۔ کچھ نے تو اپنے دلوں میں سوچ بھی لیا تھا کہ وہ آگے کا سفر شہاب بھائی کے ساتھ طے کریں گے اور پیدل حج پر جائیں گے، لیکن شاید وہ لوگ نہیں جانتے تھے کہ یہ سفر اتنا بھی آسان نہیں تھا جتنا انہیں نظر آ رہا تھا۔ شہاب بھائی بہت سی مشکل اور پریشانیوں کو جھیل کر یہاں پہنچے تھے۔ راستے میں ان کے ساتھ بہت سے عجیب و غریب واقعات رونما ہوئے تھے۔ انہوں نے راستے میں بڑی بڑی تکلیفوں کو سہا تھا، لیکن وہ اللہ کا نیک بندہ ہونے کے ناطے چلتے رہے۔ انہوں نے ہار نہیں مانی اور بالآخر وہ اب پاکستان پہنچ گئے۔ ناظرین، کیا خوبصورت منظر تھا جب غیر ملکی لوگوں نے اپنی جان سے بڑھ کر عزت دی، اس کا استقبال کیا۔ شہاب بھائی خود یہ سب دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہیں امید تو تھی کہ مسلم بھائی ان کا بہت اچھے سے استقبال کریں گے، اور اتنا اچھے سے کریں گے ان کو یہ اندازہ نہیں تھا۔ بڑے بڑے لوگ اس انتظار میں تھے کہ شہاب بھائی ان کے ساتھ چلیں، ان کے ساتھ رہیں، آج وہ ان کے مہمان بنیں، اور شہاب بھائی کہیں بھی رکنا نہیں چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہو، وہ کسی ایک کے مہمان بنیں اور باقی کے دل ٹوٹ جائیں۔ بہت سے نوجوان لڑکے ان کے ساتھی بن چکے تھے اور پولیس والوں نے بھی اپنی ذمہ داری لے لی تھی۔ شہاب بھائی کو حفاظت سے شہر کراس کروائے گئے۔ لاہور شہر کو کراس کرنے میں بھی کافی دن لگ جانے تھے۔ شہاب بھائی اپنے سفر پر گامزن تھے۔ اچانک شہاب بھائی کی نظر ایک لڑکی پر پڑی جو سب سے الگ تھلگ ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے شلوار قمیض پہن رکھی تھی اور سر پر دوپٹہ لیا ہوا تھا، البتہ اس کے ماتھے پر بندیاں لگی ہوئی تھی۔ وہ اپنے حلیے سے مسلمان لگ رہی تھی، لیکن شہاب بھائی پہلی نظر میں پہچان چکے تھے کہ وہ غیر مسلم تھی۔ شہاب بھائی کا تعلق ایسے ہی ملک سے تھا جہاں غیر مسلم زیادہ تھے، اس لیے وہ دور سے دیکھ کر بھی بتا سکتے ہیں کہ سامنے والا انسان کس مذہب سے تعلق رکھتا ہے۔ شہاب بھائی نے معمول کے مطابق ایک ڈھیلے سے ٹراؤزر پر سفید شرٹ پہن رکھی تھی، جس پر انہوں نے جیکٹ بھی ڈال رکھی تھی۔ سر پر سفید ٹوپی اوڑھ رکھی تھی۔ شہاب بھائی کے چہرے سے الگ ہی نور پھوٹ رہا تھا اور وہ ہمیشہ مسکراتے رہتے تھے۔ ان کے چہرے پر نرمی ہوتی تھی۔ وہ لڑکی ایک طرف بیٹھی ٹکر ٹکر شہاب بھائی کو دیکھے جا رہی تھی۔ سب آگے بڑھ بڑھ شہاب بھائی سے ملاقات کر رہے تھے، جبکہ وہ بے بس بیٹھی ہوئی تھی۔ شہاب بھائی نے جب اسے دیکھا تو وہ رک گئے۔ شہاب بھائی کو رکتا دیکھ کر اس لڑکی کی آنکھوں میں حیرانی ابھری اور پھر وہ تیزی سے اپنی جگہ سے اٹھی۔ شہاب بھائی اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھ چکی تھی کہ شہاب بھائی اسی کے لیے رکے
تھے। چنانچہ وہ اپنی خوشی پر قابو پاتی شہاب بھائی کی جانب آئی، شہاب بھائی کو سلام کیا۔ شہاب بھائی نے اس کے سلام کا جواب دیا۔ اب لڑکی کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا بولے، وہ پریشان سی کھڑی تھی۔ شہاب بھائی نے خود ہی کہا کہ مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہو، کوئی پریشانی ہے؟ اس پر اس لڑکی نے کہا کہ میں شہر میں داخل ہونے تک آپ کے ساتھ چل سکتی ہوں۔ شہاب بھائی نے کچھ سوچتے ہوئے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ خوشی خوشی شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ سب سے ہٹ کر ایک طرف چل رہی تھی۔ شہاب بھائی جانتے تھے کہ اس لڑکی کے دماغ میں بہت سی باتیں تھیں، بہت سی الجھنیں تھیں۔ پاکستان کی پولیس بھی شہاب بھائی کو پوری طرح سے پروٹوکول دے رہی تھی۔ شہاب بھائی کی حفاظت کا ذمہ اب پاکستانی پولیس کے ذمے تھا۔ چاروں طرف لوگوں کا ایک بڑا ہجوم تھا جو شہاب بھائی کو دیکھنے کے لیے جمع ہو چکا تھا، لیکن وہ لڑکی شہاب بھائی کے ساتھ چل رہی تھی۔ وہ شہاب بھائی سے کچھ کہنا چاہتی تھی لیکن ابھی کہہ نہیں پا رہی تھی، اس لیے شہاب بھائی نے اسے اپنے ساتھ آنے کی اجازت دی تھی۔ راستے میں شہاب بھائی کو بہت سے لوگ ملے۔ وہ جہاں سے بھی گزرتے، مرد، بچے اور بوڑھے سب ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے۔ پورا لاہور شہاب بھائی جیسے انسان کو اپنی سرزمین پر پا کر بہت خوش تھا۔ بہت عرصے بعد کوئی ایسا انسان سامنے آیا جو اللہ کے گھر سے اتنی محبت رکھتا ہے۔ شہاب بھائی لوگوں سے ملتے جا رہے تھے، جو بھی باتیں کر رہے تھے وہ لڑکی ایک ایک چیز کو پوری توجہ سے دیکھے جا رہی تھی۔ وہ بڑے بزرگوں سے مل رہے تھے، ان سے محبت سے باتیں کر رہے تھے۔ ایک پل بھی شہاب بھائی کو یہ نہیں لگا کہ وہ کسی دوسرے ملک آ گئے ہیں، بلکہ یہاں تو سب اپنے تھے، سب محبت کرنے والے تھے۔ ہر کوئی یہ جانتا تھا کہ شہاب بھائی اس کے گھر میں رکیں۔ شہاب بھائی کی آمد کا سنتے ہی بڑے بڑے سیاستداں اپنی مہنگی مہنگی گاڑیاں لے کر پہنچ چکے تھے، لیکن شہاب بھائی نے یہ کہہ کر صاف انکار کر دیا کہ انہوں نے اپنا سارا سفر پیدل طے کیا، چاہے موسم جیسا بھی ہو وہ کسی گاڑی میں نہیں بیٹھ سکتے، انہیں اپنا ایک ایک قدم چل کر جانا ہے۔ خیر رات کا اندھیرا چھانے لگا تھا، اب شہاب بھائی کو رات گزارنی تھی۔ شہاب بھائی اور ان کے ساتھیوں نے نماز مغرب ادا کی اور وہ لڑکی ایک طرف بیٹھی ہوئی تھی۔ شہاب بھائی نے اس سے کہا کہ تم اب گھر چلی جاؤ، رات ہو چکی ہے۔ اس پر اس لڑکی نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ نماز مغرب ادا کرنے کے بعد شہاب بھائی نے اپنے سفر کو پھر سے جاری رکھا ہوا تھا۔ راستے میں ایک مسجد آ گئی جس میں شہاب بھائی نے نماز عشاء ادا کی، لیکن جیسے ہی شہاب بھائی مسجد سے باہر نکلے تو اس لڑکی کو دیکھ کر انہیں حیرت ہوئی۔ وہ لڑکی تھوڑی عجیب سی تھی، شہاب بھائی کے کہنے کے باوجود بھی وہ واپس آ گئی تھی۔ شہاب بھائی نے سوچا کہ اس لڑکی سے اس کا مسئلہ پوچھ ہی لینا چاہیے تاکہ اس کا حل پیش کر سکے۔ اسی لیے شہاب بھائی نے خالص انڈین لہجے میں کہا کہ میرے کو بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میں تھوڑی کوشش کرے گا اس کو حل کرنے کی۔ شہاب بھائی کی بات سنتے ہی وہ لڑکی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی اور پھر اس نے بتایا کہ اس کا تعلق انڈیا سے ہے، وہ ایک غیر مسلم خاندان سے ہے، اسے ایک پاکستانی لڑکے سے محبت ہو گئی اور وہ اس کے لیے اپنا ملک سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر آ گئی اور یہاں آئی تو اس لڑکے نے کہا کہ مجھے تم میں کوئی دلچسپی نہیں، میں تو بس ٹائم پاس کر رہا تھا، میں بھلا کسی دوسری لڑکی سے شادی کیوں کرے گا؟ لڑکی یہ سن کر خاموش رہ گئی۔ اس کے بعد وہ لڑکا اسے چھوڑ کر چلا گیا اور خوب برا بھلا بھی کہا۔ تبھی اس لڑکی کا بیگ گم ہو گیا جس میں اس کا پاسپورٹ اور باقی قیمتی کاغذات تھے۔ وہ کتنی مشکل سے یہاں پہنچی تھی یہ بس وہی جانتی تھی اور اب یہاں پھنس گئی تھی۔ کوئی اس کو نہیں جانتا تھا، نہ اس کی مدد کرتا تھا۔ تبھی اس لڑکی کا سامنا ایک غلط انسان سے ہو گیا جو اسے غلط جگہ پر لے گیا اور اسے جسم فروشی کروانے لگا۔ اس نے لڑکی کو بتایا کہ اگر تم نے یہاں سے بھاگنے کی کوشش کی یا کسی کو بتایا تو میں پولیس کو بتا دوں گا اور یہ لڑکی چور راستے سے ہمارے دیش میں داخل ہوئی، پھر ساری عمر تم جیل میں سڑتی رہنا۔ یوں وہ لڑکی مجبور ہو کر غلط کام کرتی رہی۔ پھر اسے پتا چلا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ پاکستان سے ہوتے ہوئے سعودی عرب جا رہا تھا اور اس کا تعلق انڈیا سے تھا۔ چنانچہ وہ انتظار کرنے لگی اس دن کا جب وہ شہاب بھائی پاکستان میں داخل ہوتے اور وہ اس سے مل پاتی۔ آپ نہیں جانتے شہاب بھائی میں نے آپ کا کتنا انتظار کیا، میں اس بری جگہ سے بھاگ آئی ہوں اور کبھی پلٹ کر وہاں نہیں جاؤں گی، چاہے مجھے جیل ہی کیوں نہ پڑ جائے۔
اپنی کہانی سنا کر وہ لڑکی بری طرح سے رونے لگی تھی۔ شہاب بھائی کو اس کی حالت پر دلی افسوس ہوا۔ شہاب بھائی نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور کہا کہ دنیا میں جہاں برے لوگ ہیں وہاں کچھ اچھے بھی لوگ ہیں۔ تم میری بہن ہو اور اب میں تمہارا مسئلہ حل کر کے ہی یہاں سے آگے بڑھوں گا۔ یہ سن کر اس لڑکی نے کہا کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں، میری اس میں آپ مدد کریں۔ شہاب بھائی نے اس لڑکی کو کلمہ پڑھایا اور مسلمان کیا اور اس کا نام فاطمہ رکھ دیا۔ وہ اب خوشی کے آنسو رو رہی تھی۔ شہاب بھائی نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہ کون ہے ایسا انسان جو اس لڑکی سے شادی کرے گا اور ہمیشہ اس کا ساتھ نبھائے گا۔ پھر شہاب بھائی کے پاکستانی ساتھیوں میں سے ایک لڑکے نے آگے بڑھ کر یہ ذمہ داری قبول کی کہ وہ لاہور کا رہنے والا تھا۔ شہاب بھائی نے اسی وقت ان دونوں کا نکاح کرایا اور لڑکے سے کہا کہ آج میں تمہارا مہمان ہوں۔ وہ لڑکا یہ سن کر خوشی سے اچھل پڑا۔ ایک تو اسے شہاب بھائی کے ذریعے نکاح کی خوشی تھی، اوپر سے شہاب نے اپنی خوشی سے اس کا مہمان بننے کی بات کی تھی۔ وہ لڑکا شہاب بھائی اپنی بیوی اور باقی ساتھیوں کو لے کر اپنے گھر چلا گیا۔ گھر والے لڑکی کی اچانک نکاح کی خبر سن کر پریشان ہو گئے۔ پھر لڑکی کی کہانی سن کر انہوں نے اپنے بیٹے پر فخر کیا۔ وہ لڑکی بہت خوش تھی، اس کی دلی خواہش پوری ہو چکی تھی۔ وہ شہاب بھائی کے ہاتھوں مسلمان ہو چکی تھی اور اس کا ایک نیک لڑکے سے نکاح بھی ہو گیا تھا۔ واقعی شہاب بھائی نے سچ کہا تھا، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہاں اچھے لوگوں کی بھی کثیر تعداد ہوتی ہے۔ شہاب بھائی نے سچ کہا تھا، جہاں برے لوگ ہوتے ہیں وہیں اچھے لوگوں کی بھی کثرت ہوتی ہے۔ شہاب بھائی ایک دن ان کے گھر مہمان رہے۔ چاروں جانب خبر پھیل چکی تھی کہ شہاب بھائی نے قیام کے لیے ایک عام سے گھر کو چنا ہے۔ کچھ لوگ اس بات پر بہت خوش ہوئے تھے، جبکہ کچھ بڑے لوگوں کو یہ بات پسند نہیں آئی تھی کہ شہاب بھائی نے ان کی میزبانی چھوڑ کر کسی معمولی انسان کی قبول کی تھی۔ ویسے بھی ابھی تو شہاب بھائی کا لاہور میں سفر کا آغاز ہی ہوا تھا، ابھی تو بہت سا سفر انہیں طے کرنا تھا اور ایسے لوگوں کے گھمنڈ تھا کہ شہاب بھائی کو بہت جلد ان کی ضرورت پڑنے والی تھی۔ شہاب بھائی نے اللہ کے سوا کسی سے امید نہیں رکھی تھی۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کے راستے آسان کرنے والا بس وہ ایک پروردگار ہے اور وہ اس بات پر خوش بھی تھے۔ پاکستان میں پہلا نیک کام جو انہوں نے سر انجام دیا تھا وہ ایک غیر مسلم کو مسلمان کرنا تھا اور دوسرا نکاح کرنا۔ شہاب بھائی بہت زیادہ خوش تھے اور اگلے دن وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اپنے سفر پر روانہ ہونے والے تھے۔ پیارے دوستو، شہاب بھائی پاکستان میں داخل ہو چکے ہیں۔ ہماری ٹیم شہاب بھائی کے ساتھ ہے، جیسے ہی کوئی اپڈیٹ ملے گی ہم آپ کو سب سے پہلے بتائیں گے۔ پیارے دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجیے گا اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا، اور مزید اسی طرح کی ویڈیوز پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ میں لگے بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجیے گا تاکہ مزید اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچتا رہے۔ مجھے دیجیے گا اجازت، ملتے ہیں پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔